صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم سادات و علماء کرام و جمیع غلامان اہل بیت، ہر سال کی طرح اس سال بھی پورے ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ اہلیان شکریال اور اہل محبت نے انجمن علماء اہل بیت کے پلیٹ فارم سے زیر اہتمام عظیم الشان شان علی کانفرنس کا اہتمام کیا۔ الحمدللہ یہ کانفرنس سال بھر میں اہل محبت کے لیے اتنا مواد مہیا کرتی ہے، اہل عقیدت کے لیے اتنا سامان میسر ہوتا ہے کہ وہ پورا سال اس کانفرنس سے ملنے والا سبق یاد کرتے اور دہراتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین آج بھی وہی ماحول ہے اور اسی طرح کی کیفیات ہیں، اور اللہ کا فضل ہے 14ویں رات ہے، کل آنے والا دن 14ویں رجب کا دن ہے، اور 14 رجب کے حوالے سے اہل محبت کا خوبی جانتے ہیں تو آپ کے علم میں ہے 13 رجب کے حوالے سے جس ذوق شوق اور محبت کے ساتھ آپ حضرات عقیدت اور محبت سے تشریف رکھتے ہیں تو یقیناً رات جس انداز سے گزاری جاتی ہے دن کا استقبال ہوتا ہے، تو اس رات میں آپ شان علی کانفرنس میں اس مبارک دن کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس دن اللہ نے کائنات کو سارے ولیوں کا سردار عطا فرمایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حصے میں، آپ خوش نصیبوں کے حصے میں مولا المسلمین کا یہ ذکر مبارک آیا ہے۔ جس خوش نصیب کو یہ سعادت حاصل ہو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی ذکر روکنے کے منصوبے بناتا ہے اور جس پہ اللہ راضی ہو جائے اسے ذکر علی کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جو چاہے مجھ پہ اللہ راضی ہو، مجھ پہ مدینے کا تاجدار راضی ہو، اسے ذکر علی اچھا لگتا ہے۔ حضرت چراغ گولڈ شریف، تصویر بابو جی، شاعر ہفت زبان، علامہ زمان، حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی گولڈوی رحمت اللہ علیہ نے یہ نعرہ مستانہ بلند کیا تھا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی، جنہیں اللہ نے معرفت عطا فرمائی، جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا، جنہیں اللہ نے فقر کی خیرات عطا فرمائی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ علی مولا کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ تو پیر جی بولے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا۔ لیکن یہ نظارہ دیکھنے کے لیے ایمان والی آنکھ کی ضرورت ہے، عقیدت والی آنکھ کی ضرورت ہے۔ میں بار ذکر انجمن علماء اہل بیت کے جملہ عہدیداران اور ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ذکر علی کرنا بھی عبادت ہے، ذکر علی کرنا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیقات خاص آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن علماء نے سادات سے پڑھا ہے ان علماء کو اللہ کے حضور میں اضافی سجدہ کرنا چاہیے کہ شکر ہے ہمیں اساتذہ ایسے میسر آئے جن اساتذہ نے ہمیں قرآن و حدیث صرف پڑھایا نہیں ہے بلکہ جہاں سے قرآن و حدیث ملا ہے اس دروازے کا ادب بھی ہمیں سکھایا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت آل محبت کے سروں پر میرے بابو جی کے منظور نظر
میرے سیدی بابو جی کریم کے منظور نظر غلام، جنہوں نے بابو جی کے دست اقدس پہ بیعت کا شرف حاصل کیا، جنہیں بابو جی نے محبت کی نظر سے دیکھا، جس پیشانی کو تاجدار اورلا شریف فاتح قادیانی امام المسلمین سیدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھ کے فرمایا تھا کہ یہ پیشانی بڑی روشن مجھے نظر آ رہی ہے، یہ چمکدار پیشانی نظر آ رہی ہے۔ وہ پیشانی چمکدار روشن اس پیشانی کے وہ جس ہستی کے حصے میں آئی، ہم سب کے ممدوح اور ہم سب کے بزرگ اور ہم سب کے لیے مرکز عقیدت و محبت حضرت مسلم امت ابو الخیر علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جن کے دروازے کی یہ خیرات ہے، چاہے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہوں، سید عظمت حسین شاہ صاحب ہوں، سید امتیاز حسین شاہ صاحب ہوں، یہ سارا جو گلستان اللہ نے عطا کیا ہے یہ اس سید کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ راولپنڈی والے خوش نصیب ہیں، ایک طرف سید حسین الدین شاہ، ایک طرف سید ریاض حسین شاہ، ایک طرف سید عبدالقادر شاہ، نہ جانے کس کس انداز سے عقیدت رکھنے والے بیٹھے ہیں، اور جس کے حصے میں جس سید کے دسترخوان سے خیرات آئی ہے اس خیرات میں یہی تھا کہ ادب صحابہ بھی موجود تھا اور ادب آل بیت بھی موجود تھا۔ میں بارے دیگر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کانفرنس کے لیے۔ میں چونکہ سفر پہ تھا اور بیماری اور طبیعت ناساز تھی، لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا کہ بہرحال میں چاہے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں لیکن میری حاضری ضروری ہے، چونکہ آج مولا علی کی بارگاہ میں سب کی حاضری لگ رہی ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم؟ یہ علماء، یہ صوفیاء، یہ بزرگان جنہیں اللہ نے معرفت عطا فرمائی ہے، وہ صاحبان معرفت یہ واضح اعلان کر گئے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیب یہ سارا علی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء حقہ کو تا دیر سلامت رکھے، جو عظمت صحابہ کی بات آتی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کے علم میں ہے کہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک مسئلہ اٹھایا گیا، تو جس جرت کے ساتھ محب اہل بیت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے اس کا رد کیا، اس کا توڑ کیا، قرآن و سنت کے مطابق جوابات دیے، تو لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ کے صحابہ کی بات آئے تو پھر بھی پہلا کوئی دیتے ہیں جنہیں اللہ نے آل بیت کے دروازے کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عجاں ہو پنج تن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر، زہرا و حسین اور